بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العرب قبل الاسلام کی یہ ہماری چوتھی قسط ہے، اور اس میں ہمارا موضوع ہوگا عربوں کی جو مذہبی حالت ہے اس کے بارے میں۔ ابتدائی 3 قسطوں میں اور یہ چوتھی قسط کے اندر 1.5-2 مہینے کا فرق پڑ گیا ہے، کچھ ایسے پروجیکٹس وغیرہ پر مصروفیت تھی، تو اگر ہو سکا تو ہم ایک قسط میں، ورنہ ہم 2 قسطوں میں عربوں کی مذہبی حالت کے بارے میں جانیں گے۔ دیکھیے، ہم نے بہت پہلے جو ابتدائی پہلی قسط تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم عربوں کو زمانی اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ عرب بائدہ، وہ عرب جو ختم ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے، ختم ہو گئے بالکل۔ عرب عاربہ، وہ جو حقیقی عرب تھے اور جنوبی عرب میں رہتے تھے۔ اور عرب مستعربہ، وہ عرب جو باہر سے آئے، عرب میں آباد ہوئے اور عرب ہو گئے۔ رسول اللہ کا تعلق عرب مستعربہ سے تھا۔ اب یہ جو ہم ان کی مذہبی حالت دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہمیں اسی حوالے سے دیکھنا ہوگا۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ عرب بائدہ کی کیا صورتحال تھی، پھر عرب عاربہ کی، اور اس کے بعد ہم عرب مستعربہ کے اوپر آئیں گے۔ عرب بائدہ جو ہیں، یعنی عاد اولا، سمود اولا، جرہم اولا، ان کے بارے میں یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے کہ یہ لوگ جزیرہ نماء عرب میں رہتے تھے۔ یہ لوگ جزیرہ نماء عرب میں رہتے تو تھے، لیکن اس کے بعد یہ پھیل گئے تھے پوری طریقے سے۔ عراق میں یہ تھے، شام میں یہ تھے، مصر میں یہ تھے، اور جزیرہ نماء عرب کے اندر بھی یہ تھے۔ تو یہ ایک بڑی اس وقت کی جو معلوم دنیا تھی، اس میں یہی عرب جو کہ سامی النسل تھے، یہی آباد تھے۔ اور ان کا جو مذہب تھا وہ تھا بت پرستی اور اصنام پرستی اور کواکب پرستی، یعنی اجرام فلکی کو یہ لوگ ان کی یہ پرستش اور پوجا کیا کرتے تھے۔ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے کوئی ایسے ہی بیکار سے لوگ ہوں گے جن کے پاس کوئی تمدن نہیں ہوگا، اور جو بالکل ایسے خیموں میں رہتے ہوں گے یا غاروں میں یا درختوں پہ رہتے ہوں گے، اور مطلب اس طرح سے ہمارا کوئی کانسیپٹ بنا ہوا ہے۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ یہ شہری آبادیوں میں رہتے تھے اور ان کی بستیاں تھیں۔ اب ہم اس بستی کو شہر بھی کہہ سکتے ہیں، قصبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو بستیاں ہوتی تھیں، ان بستیوں میں 2 بڑی عمارتیں ہوا کرتی تھیں، ایک بیت الحکومت اور دوسرا ہیکل۔ اور ہیکل کے اندر ان کے بت وغیرہ ہوتے تھے، اور جو دارالحکومت ہوتا تھا، اس بیت الحکومت جو ہوتا تھا، وہاں پر اس علاقے کا یا اس شہر کا جو حکمران ہے وہ رہتا تھا، اور وہاں سے نظم مملکت چلایا جاتا تھا۔ مشیروں کا اور وزیروں کا اور قاضی اور جو بھی ہوتے تھے ان کے امرائے سلطنت، ان کا آنا جانا ہوتا تھا۔ اور ہیکل کے اندر کاہن رہتا تھا اور مذہبی طبقہ رہتا تھا۔ یہ جو عاد اولا تھے یا سمود اولا تھے یا جرہم اولا تھے، جن کے اوپر حضرت ہود اور حضرت صالح وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا، یہ اپنی قوموں کو اسی شرک سے روکا کرتے تھے، اسی بت پرستی سے وہ اپنے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ دیکھیے، حضرت ہود علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنی قوم سے۔ جب حضرت ہود اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے تو وہ لوگ کہتے، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا۔ یہ سورہ اعراف کی 70ویں آیت ہے۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ کہ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم ایک خدا کو پوجیں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں۔ سمود کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت صالح ان سے کہتے تھے، قال یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ سورہ ہود کی 50ویں آیت ہے کہ اے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اب ایک بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اگر یہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے تو پھر اجرام فلکی کا کیا معاملہ تھا؟ ہیکل کس بات کے بنائے جاتے تھے؟ اس میں ربط کیا ہے؟ یعنی اصنام پرستی اور اجرام فلکی کی پرستش کے اندر ربط کیا ہے؟ یہ بات ایسی ہے کہ یہ لوگ بتوں کو تو پوجتے تھے،
لیکن دراصل یہ بنیادی طور پر یہ اجرام فلکی کو پوجتے تھے، یعنی کہ سورج کو یا چاند کو یا کسی ستارے کو، اور ستارے بھی بہت سارے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی یہ ان کی پرستش کرتے تھے، اور ان کی نام پر ہیکل بناتے تھے، یعنی ایک ہیکل بناتے تھے اپنے شہری آبادی کے اندر، اور یہ دونوں بہت بڑی عمارتیں ہوتی تھی، بیت الحکومت بھی اور ہیکل بھی، معمولی عمارت نہیں ہوتی تھی، طویل و عریض ہوتی تھی، اور کئی کئی منزلہ ہوتی تھی، بڑی شاندار عمارتیں یہ بنایا کرتے تھے، اور اس کے اندر ایک مرکزی بت ہوتا تھا۔ یہ جو بت ہوتا تھا یہ اسی یعنی یا سورج کا ہوگا یا چاند کا ہوگا یا کسی ستارے کا ہوگا، اس کے نام پر ہوگا۔ اگر یہ مشتری کو پوجنے والے ہیں تو جو مرکزی بت رکھا ہوا ہے ہیکل کے اندر وہ مشتری کا بت ہوگا، اور وہ جب اس بت کو پوجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بت کو پوج رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشتری کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے ہیکل کے اندر سورج دیوتا کا بنا کے رکھا ہوا ہے بت، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بت کو پوج رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورج دیوتا کی پرستش کر رہے ہیں، جس کی شکل ہیکل کے اندر ایک مرکزی بت کے طور پر ہے۔ یعنی یہ لوگ بھی ایک خوگرے پے کرے محسوس تھے۔ علامہ اقبال نے بہت اچھا کہا ہے نا کہ خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ یعنی یہ لوگ جب ظاہر ہے کہ سورج ایک وقت میں نکلا ایک وقت میں نہیں نکلا، اگر بہت زیادہ بادل ہیں تب بھی نہیں نکلا، چھپ گیا، چاند نکلا دن میں نہیں نکلا رات میں نکلا، ستارہ رات میں نکلا دن میں ڈوب گیا، تو اب دن میں اگر انہیں عبادت کرنی ہے تو اس ستارے کو کہاں تلاش کریں گے؟ دن میں اگر انہیں عبادت کرنی ہے، اور ظاہر ہے کہ دن ہی میں عبادت ہوتی تھی، تو چاند کو کیسے تلاش کریں گے؟ تو اس لیے یہ سورج کی، چاند کی اور مختلف ستاروں کی جن کی بھی یہ پرستش کرتے تھے، ان کو ان کے نام کا بت بنا کر کے یہ اپنے ہیکل میں رکھ لیتے تھے۔ ان کے پاس بت بہت سارے ہوتے تھے، گھروں میں ادھر ادھر سب ہوتے تھے، لیکن مرکزی جو بت ہوتا تھا وہ ہیکل میں ہوتا تھا، اسی کی پوجا کی جاتی تھی۔ دیکھیے ان کا عقیدہ کیا تھا۔ یہ جو سامی نسلیں تھیں نا، چاہے عاد ہوں، چاہے سمود ہوں، چاہے جرہم ہو، اولا ہوں یا ثانیہ ہوں، کوئی بھی ہو، سامی النسل لوگوں کا مذہب یہ تھا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ پوری دنیا ہے یہ ارواح کا مسکن ہے، ٹھیک ہے؟ اور ارواح دو طرح کی ہیں، ایک ہے ارواح خبیثہ یعنی بری روحیں، اور ایک ہے پاکیزہ روحیں، ارواح طیبہ۔ تو اگر ارواح طیبہ کو، پاکیزہ روحوں کو خوش کرنا ہے تو اس کے لیے پھر یہ کرنا چاہیے کہ مذہبی اشعار گالیں، جیسے ہندوؤں کے پاس ہے نا بھجن ہیں، شلوک وغیرہ ہیں، وہ گاتے ہیں، ساز بجاتے ہیں اور گاتے ہیں۔ تو یہ مذہبی اشعار پاکیزہ روحوں کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگ گایا کرتے تھے، اور اگر ارواح خبیثہ کو خوش کرنا ہے تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں تو پھر اس کے لیے قربانی دی جائے گی، دان دیا جائے گا، چڑھاوے چڑھائے جائیں گے، اور یہ سارا کچھ ہیکل کے اندر ہوگا۔ تو یہ صورت تھی، اور ان کا مذہبی عقیدہ یہ تھا کہ ہر روح کا مسکن ایک ستارہ ہے، چاہے وہ روح خبیثہ ہے چاہے وہ روح پاکیزہ ہے، اس کا مسکن ایک ستارہ ہے، وہ روح کسی ستارے پہ رہتی ہے، پھر وہ اس ستارے کو پوجتے تھے، اور پھر اس ستارے کو پوجنے کے لیے وہ اپنے ہیکل کے اندر ایک بت بناتے تھے، مشتری کا بت ہو جائے یا سورج کا ہو جائے، چاند کا ہو جائے، کسی کا بھی ہو جائے۔ تو اس طریقے سے یہ ربط تھا اصنام پرستی میں اور اجرام فلکی کی پرستش کے اندر، یہ ربط تھا کہ یہ جو بت تھے یہ دراصل اجرام فلکی کی مادی شکل تھے۔ اچھا، اب جب ہم دیکھتے ہیں یہ حالت ہے عرب بائدہ کی، اس کے بعد آپ دیکھیے عرب عاربہ جو کہ جنوبی عرب میں آباد تھے، جن کو کہ ہم عرب کا اصلی باشندہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر بڑے شاندار قومیں گزری ہیں، سبا ہے، ہمیر ہے، کہلان ہے، بہت زبردست۔ تو یہ لوگ بھی دیکھیے
اجرام فلکی کو پوجتے تھے، اور ان کے یہاں بھی بڑے بڑے ہیکل بنے ہوئے تھے. اور مثال کے طور پر بنو قیس تھے، یمن میں رہنے والا قبیلہ تھا بنو قیس. یہ ستارہ شعرا کی پرستش کرتا تھا. قرآن کریم میں آیا ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور وہی خدا شعرا کا خدا. یعنی تم کس کو پوچھتے ہو؟ شعرا کو. تو اس کا تو خدا اللہ تعالیٰ ہے. بنو کنانا جو تھے یہ چاند کو پوجتے تھے. ہمیر جو تھے یہ آفتاب کو پوجتے تھے. اور قرآن کریم میں آیا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یعنی آفتاب اور مہتاب کو سجدہ نہ کرو. اور اسی طریقے سے قوم سبا بھی آفتاب پرست تھی. اور یہ جو حضرت سلیمان کا ہدہد تھا نا، جو خبر لینے آیا تھا ملکہ سبا وغیرہ کی، اور قوم سبا کی خبر لینے آیا تھا، پھر وہ جا کر کے حضرت سلمان کو بتاتا ہے کہ یسجدون للشمس من دون اللہ، یعنی وہ ایک ایسی قوم ہے جو سورج کی پرستش کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر. اور ان لوگوں نے بھی اپنے اجرام فلکی کی پرستش کرتے تھے، لیکن ان کے بھی بڑے بڑے ہیکل بنے ہوئے تھے، اور اس ہیکل کے اندر بت تھے، اور وہ بت کسی نہ کسی اجرام فلکی کے نام پر تھے. ایک بہت ہی زبردست ہیکل کا پتہ چلتا ہے. اس کے تو کھنڈرات 100 سال پہلے تک بھی معلوم کیے گئے ہیں. اس کو قصر بعض لوگ کہتے ہیں، اصل میں تو وہ غمدان کا ہیکل ہے، اور یہ 7 منزلہ عمارت تھی. اب ہو سکتا ہے کہ اس عمارت کے یعنی ہیکل کے 7 منزلہ ہونے میں بھی ان کا کوئی مذہبی عقیدہ پوشیدہ ہو. ابھی ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں. تو یہ صورتحال تھی عرب عاربہ کی. وہی جو عرب بعیدہ کی صورتحال تھی وہی عرب عاربہ کی تھی. اب ہم عرب مستعربہ کو اگر دیکھیں تو اس میں جو ان کے اجداد میں جو آتے ہیں وہ آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ جو ہے وہ عراق تھا. عراق کے اندر ایک شہر تھا تو یہ کے رہنے والے تھے. اور وہاں پر بھی صورتحال یہ تھی کہ ایک حکومت کا دارالحکومت تھا اور دوسرا ہیکل تھا. اور ہیکل کے اندر ایک مرکزی بت تھا اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے بت بھی تھے، اور ادھر دارالحکومت بھی ہوتا تھا. یہ جو ان کا ہیکل ہوتا تھا، جب یہ ہر شہر میں ایک ہیکل ہوتا تھا. جب ایسا ہوتا تھا کہ ایک شہر والے دوسرے شہر پہ اگر حملہ کرتے تھے تو جو فاتح شہر ہوتا تھا نا، جو فاتح قوم ہوتی تھی یا جو فاتح بستی ہوتی تھی، وہ مفتوح کو لوٹ مار تو کرتی تھی. ان کی عورتیں بچے پکڑ کے لے گئی، مال مویشی پکڑ کے لے گئے، سارا مال اسباب بھی لے گیا. جاتے جاتے یہ ان کا مرکزی بت بھی اٹھا کے لے جاتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا خیال یہ ہوتا تھا ہر شہر کا جو مرکزی بت ہوتا تھا اس کے بارے میں ان کا ماننا یہ ہوتا تھا، آبادی والوں کا، بستی والوں کا، کہ یہ ہماری بستی کی حفاظت کرتا ہے. تو وہ اس بت کو بھی لے جاتے تھے. تو یہ جو مفتوح شہر ہوتا تھا نا، یہ لوگ اتنی کوشش اپنے بیوی بچوں کو چھڑانے میں، اپنے مال مویشی کو چھڑانے میں، یا اپنے دیگر مال اسباب واپس لینے میں یہ اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تھے جتنی بھاری بھاری تاوان دے کر کے یہ اپنے مرکزی خدا کو بچا کے لاتے تھے. اور یہ اچھا خدا ہے کہ جس کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہماری بستی کی حفاظت یہ کرتا ہے. تو اگر وہ دشمن لے گیا تو ہم تو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائیں گے. لہٰذا وہ اپنا بت واپس لے کر کے آتے تھے. حضرت ابراہیم جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ عاد ثانیہ، سمود ثانیہ اور جرہم ثانیہ کا زمانہ تھا. حضرت ابراہیم جب آئے ہیں اور انہوں نے عراق میں، اور انہوں نے جو صورتحال دیکھی وہ وہی کہ ہیکل ہے، بہت بڑا ہیکل ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا بت ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے بہت سارے بت ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ان کی پرستش کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. سورہ انعام کے اندر حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کیا گیا، اور یہ قصہ بڑا دلچسپ ہے، جس میں وہ حضرت ابراہیم جب ہوش سنبھالتے ہیں اور غور و فکر کرنے لگتے ہیں کہ یہ کائنات خدا کے بارے میں، مطلب کون ہے خدا، میں کون ہوں، یہ دنیا کیسے بنی، خالق کون ہے، فلاں فلاں. ہر شخص، ہر ذی روح یہ سوچتا ہے.
تو ابراہیم علیہ السلام کو جب عقل اور سمجھ آئی اور وہ بالغ ہوئے اور بڑے ہوئے تو انہوں نے بھی اس قسم کے باتیں سوچنی شروع کی. تو انہوں نے اب آپ ایک بات کو بڑے غور سے سمجھیے. سورہ انعام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ستارہ دیکھا چمکتا ہوا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. پھر وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا نہیں بھئی میں ڈوبنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے چاند دیکھا, انہوں نے کہا یہ زیادہ چمکدار ہے, یہ ہوگا میرا رب. لیکن جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میں تو ڈوبنے والوں کو اپنا رب نہیں مان سکتا. پھر اس کے بعد وہ سورج کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اوہو یہ تو بہت ہی شاندار ہے اور کتنا چمکدار ہے, اور یہ گرمی بھی دیتا ہے, روشنی بھی دیتا ہے, یہ تو بڑا شاندار, یہ ہے میرا رب. لیکن جب وہ ڈوب گیا تو پھر انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, یعنی میں اپنا رخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرتا ہوں, یہ سب میرے خدا نہیں ہے, یہ سب میرے رب نہیں ہے. ایک بات غور کیجئے, جب یہ لوگ بت پرست تھے, انہوں نے ہیکل بنائے ہوئے تھے, ہیکل کے اندر مرکزی بت موجود ہے, چھوٹے بڑے اور بہت سارے بت موجود ہیں, تو پھر حضرت ابراہیم اجرام فلکی کی طرف غور کیوں کیے؟ بتوں پہ غور کرتے. مثلا وہ اپنے گھر میں رکھے ہوئے بت کے بارے میں کہتے کہ یہ میرا خدا ہے, اور جب وہ دیکھتے کہ وہ اس کی حاجت براری نہیں کر رہے ہیں تو وہ کہتے نہیں یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر وہ جو درخت کے نیچے بڑا والا بت رکھا ہوا ہے وہ میرا خدا ہے. پھر وہ جب دیکھتے کہ وہ تو نہ سن رہا ہے, نہ دیکھ رہا ہے, نہ ان کی دعا قبول کر رہا ہے, کسی کام کا نہیں ہے, تو پھر وہ کہتے بیزار ہو جاتے اور کہتے کہ نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر وہ ہیکل کے اندر رکھے ہوئے بڑے بت کو کہتے, سب سے بڑے بت کو جس کو انہوں نے بعد میں ڈنڈیوں سے پتھر مار مار کے توڑا تھا, اس کو پھر کہتے کہ یہ ہے میرا خدا, یہ ہے میرا رب, یہ ہے سب سے بڑا, ساری بستی اس کی پوجا کرتی ہے, میں بھی اس کی یہ میرا رب ہے اور میں بھی اس کی عبادت کروں گا. یہ کیوں نہیں کہا ابراہیم نے؟ یہ کیوں کہا کہ ستارہ میرا رب ہے؟ اچھا نہیں ستارہ نہیں ہو سکتا, چاند میرا رب ہے, نہیں یہ بھی نہیں, سورج میرا رب ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان بتوں کی تو حیثیت ثانوی تھی, اصل عبادت ہو رہی تھی اجرام فلکی کی, اصل عبادت ہو رہی تھی چاند کی یا سورج کی یا کسی ستارے کی, جس کے نام پر وہ ہیکل بنایا جاتا تھا اور جس میں اس کے نام کا بت رکھا جاتا تھا. اچھا اب یہ جو ہے صورتحال ہے, یہ پھر حضرت ابراہیم توحید کی دعوت دیتے رہے. حضرت ابراہیم کے اسفار بھی معلوم ہے آپ کو, عراق میں تو یہ اس وقت چلے گئے تھے چھوڑ کر کے اپنے شہر کو, جب انہیں زندہ جلانے کی کوشش کی تھی تو یہ پھر چھوڑ کے چلے گئے تھے, پھر یہ فلسطین پہنچ گئے تھے. اور اس کے بعد ان کی جو وہ ہے اسفار ہیں, تبلیغی اسفار جو ہیں وہ ہیں, یہ شام بھی گئے, مصر بھی گئے, شام کے مختلف علاقوں میں گئے, لبنان جاتے ہیں, فلسطین جاتے ہیں, دمشق جاتے ہیں, موجودہ اسرائیل جو ہے وہاں جاتے ہیں, مصر جاتے ہیں, سب جگہ جاتے ہیں, اور اپنے ایک بیٹے کو یہ اسماعیل کو یہ مکے میں لا کر کے آباد کر دیتے ہیں ان کی والدہ ہاجرہ کے ساتھ. ان کے اوپر ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ ان کی مذہبی حالت کیا تھی. اب یہ جو تھے حضرت ابراہیم, یہ جس قوم پر آئے تھے وہ وہی اصنام پرست اور اجرام فلکی کی پرستش کرنے والے. اور جب یہ مصر پہنچے تھے تو وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ مصر کے جو حکمران تھے اور مصر کے جو لوگ تھے وہ سورج دیوتا کی پرستش کرتے تھے, اور سورج ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ تھا. اور آپ آج بھی اگر مصر کی سیاحت کے لیے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ان کے فرعونۂ مصر تھے ان کے جو مقابر تھے, مقبرے, وہ اس طرح سے بنائے جاتے تھے کہ جب سورج طلوع ہو تو اس کی پہلی کرن مقبرے کے اوپر جو میت لیٹی ہوئی ہے, فرعون جو لیٹا ہوا ہے, اس کے سر کے اوپر پڑے. اب یہ تو مطلب بڑی ایک سائنسی طور پر ہم دیکھا جائے تو بڑے ڈیولپڈ لوگ تھے یہ مصری جو تھے. ایک جزیرہ ہے وہاں پر مصر میں تو نہیں جا سکی تھی وہاں پر. اس جزیرے میں بھی آپ دیکھیں اس طرح سے بت رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ جب سورج طلوع ہوگا تو سب سے پہلی کرنیں اس دیوتا کے اوپر پڑیں گی. یہ ان کا کانسیپٹ تھا, یہ ان لوگوں کا, اور یہ ہر جگہ تھا, مصر میں بھی تھا, شام میں بھی تھا, عرب میں بھی تھا,
اور عرب میں یعنی یمن وغیرہ میں بھی یہ تھا، عراق وغیرہ میں بھی تھا کہ اجرام فلکی کی پرستش ہو رہی ہے اور ان کے نام پر ہیکل بنائے جا رہے ہیں اور وہاں پر ان کے نام کے بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کی بت پرستی بھی ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اسحاق اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کو تو انہوں نے ادھر چھوڑ دیا تھا مکہ میں، ان کے ہم اگلی قسط میں ان کے بارے میں دیکھیں گے۔ اسحاق تھے، اچھا حضرت اسحاق کے جو بیٹے تھے یعقوب، جن کا کہ لقب اسرائیل ہے اور وہاں سے یہ بنی اسرائیل کہلائے، ان کے 12 بیٹے تھے، وہاں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے نکلے۔ یہ سب جس قوم ان سب کی قوم جو تھی وہ یہی تھی جو اجرام فلکی کی پرستش کرتی تھی، ہیکل بناتی تھی اور وہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے اور ان بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ تو یہ جو حضرت یوسف تھے، انہوں نے بھی دیکھیے جب یہ مصر پہنچتے ہیں، پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، اور یہ جیل میں جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں، 7 سال یہ قید رہتے ہیں، تو یہ اپنے قیدی جو ان کے ساتھی تھے ان سے بھی وہ یہی بات کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر دیکھیے وہ کہتے ہیں یا صاحب سجن، وہ جو آیت ہے کہ اے یاران زندہ، یہ الگ الگ معبود اچھے ہیں یا ایک زبردست خدا بہتر ہے؟ تم لوگ چند بے معنی ناموں کی پرستش کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے گھڑ لیا ہے۔ بے معنی نام، وہ یہی ہیں بے معنی نام۔ کوئی کسی نے سورج کو بنا لیا اپنا خدا، کسی نے چاند کو بنا لیا۔ تو اب ایک چیز جو واضح ہو گئی وہ یہ کہ عرب بائدہ میں اور عرب عاربہ میں اجرام فلکی کی پرستش کی جاتی تھی اور ان کے مظہر کے طور پر بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔ اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں اور انشاءاللہ 5ویں قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جزیرہ نماء عرب کے اندر جو مستعربہ تھے، بنو اسماعیل جو تھے، ان کی کیا مذہبی کیفیت تھی۔ بہت بہت شکریہ۔